همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وحی الہی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، آدمی کی روح اور زندگی ہے، انسان کو اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی غذا یہ اللہ رب العزت نے قرآن رکھی ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو، اس کے قلب کو سکون میسر کر دیتے ہیں، اس کی روح اطمینان حاصل کر لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹکڑا صحیح سالم ہوتا ہے انسان کا تمام بدن صحیح سالم رہتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ بگڑ جاتا ہے، فساد سے دوچار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو انسان کا سارا بدن، سارا جسم اس کا شکار ہوتا ہے۔ خبردار الا وہی القلب، وہ دل ہے انسان کا۔ اگر دل صحیح معنوں میں صحیح چلنا شروع کر دے تو انسان برائیاں چھوڑ دے اور سارا جسم انسان کا اس دل کے پیچھے لگ کے درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اگر دل خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ قرآن دل کی روح اور اصلاح قلب کا مؤثر ترین عامل ہے۔ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو انسان کو جینے کا سلیقہ، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجھے کہتا کیا ہے، قرآن مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ جب دل زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے انسان کا، تو انسانی زندگی کے تمام گوشے قرآن و ہدایت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی، یعنی روح سے مراد اللہ رب العزت نے قرآن کہا ہے۔ قرآن کی اللہ نے وحی کی، یعنی کہ روح کی وحی کی۔ ما كنت تدری مل کتاب
ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایمان کی حقیقت اور تفصیلات کیا ہے، لیکن ہم نے اس وحی، اس نور کو بنا دیا۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نور قرار دیا، کیونکہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سینے کو روشن کر دیتے ہیں۔ ہدایت کی وجہ سے، ہدایت اللہ رب العزت اس کو نصیبے کے اندر کر دیتے ہیں، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں لتہدی الی صراط مستقیم، ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت فرماتے ہیں راستہ اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں، ایسا سیدھا راستہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اللہ کی راہ آسمانوں اور زمین کی طرف، ہر چیز کا جو خالق مالک ہے اس مالک کی طرف والا راستہ ہے۔ ہدایت والا راستہ اللہ دکھا دیتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن نور ہے۔ اس نور کے پیچھے ہم چلیں گے، اس روشنی کے پیچھے چلیں گے، ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر، قرآن و حدیث کو پڑھ کے سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب بیمار ہے، اے میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارا فجر کا نماز پڑھنا، ہماری دوسری نمازیں پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان نمازوں کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ عذاب ہم میں سہنے کی طاقت نہیں، اے میرے اللہ اپنے تمام عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔